دوستو، حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے کو کہا، ان لوگوں کا کہا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب یہ بات سنی تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سرکشی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اے لوگوں سنو، تم پر عنقریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی تو شہر کے سارے لوگ نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یہ ایک بیٹھک کی، ایک میٹنگ کی، جس میں یہ کہا کہ سنو، حضرت یونس علیہ السلام کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں، اس لیے دیکھو اگر رات کو اس شہر میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے ہیں تو سمجھ جانا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر رات کو حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے نکل جاتے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارے لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ بہرحال لوگوں نے رات کو دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اور واقعی جیسے ہی صبح ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں چھانے لگی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لوگ کبھی جنگلات کی طرف جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کہیں آوازیں لگاتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کہاں، مگر یونس علیہ السلام کسی کی نظر میں نہیں آتے۔ اب شہر والوں کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا، شہر والے بہت زیادہ ہی ڈرنے لگے، بہت زیادہ کانپنے لگے۔ شہر کے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، جب اللہ کے اس عذاب کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں اور بچوں بلکہ اپنے جانوروں کو لے کر جو جس حال میں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے وہ جنگل کی طرف نکل گئے، اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، رو رو کر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا یہ اقرار کرنے کا اعلان کرنے لگے۔ وہ رو رو کر چلا چلا کر کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم آپ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شوہر بیوی سے اور مائیں اپنی بچوں سے اور الگ ہو کر سب کے سب رب کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں رب کے دربار میں گر گرا کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ ان لوگوں میں سے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ظلم کیا، جو بھی غلطیاں کی، سب آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے، معافی تلافی کرنے لگے، اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں وہ لوگ توبہ کرنے لگے اور چلا چلا کر یہ کہنے لگے کہ اللہ، ہم اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام آپ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور وہ جو بھی پیغام لائیں گے ہم صدق دل سے ان کے سارے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ صدق دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے رحم مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں پر رحم آ گیا اور اللہ نے عذاب کو واپس اٹھا لیا، اور جہاں جہاں پر زمین پر عذاب کی بدلیاں چھائیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے جو بھی آثار چھا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے آثار کو اٹھا لیا، اور پھر سے شہر میں امن اور چین کے ساتھ لوگ رہنے لگے۔ اللہ نے جب اس لوگوں کو ان عذاب سے رہائی دے دی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے، اور آپ نے شہر میں جب دیکھا کہ شہر میں کوئی عذاب نہیں آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں دیکھا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں اس قوم میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہی سوچ کر میں نے شہر خالی کر دیا تھا۔
مگر یہاں تو کوئی عذاب آیا ہی نہیں، تو اب اگر میں ان لوگوں کے پاس واپس جاتا ہوں تو وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ جاتے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو وہیں کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں نے قرہ نکالا، کشتی والوں نے قرہ نکالا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو کشتی والوں نے آپ کو ایک سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی ان لوگوں نے سمندر میں پھینکا، ایک مچھلی آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو وہ نگل گئی۔ مگر قربان جائیں رب کی ذات پر کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں نہ جانے کتنے سال تک رہے اور رب کی رضا کے لیے رب کی عبادت کرتے رہے، رب کا ذکر کرتے رہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے صدقے میں انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے زندہ اور سلامت نجات دے دی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی بلا یا پھر کوئی عذاب یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس بلا اور اس مصیبت سے نجات کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ سارے کے سارے لوگ مل کر اپنی اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ یہی طریقہ ہے سب سے بہترین جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اللہ تو وہ کریم رب ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اگر بندہ اس کے امتحان میں، اس کی آزمائش میں صبر و استقامت سے کام لے تو اس رب کریم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھے اور مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ سلامت باہر لائے۔